بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر بن عبد اللہ الانصاری بن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت أن النبي برسول الله بواصل الجولة فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام فقال إني أجد ببدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا عبد من الضعف فقال يا فاطمة إني بالكساء يوماني فقتلني ببقيت بالكساء يوماني فقتلته به وصرت أنظر إليه وزوجته يتعالم وأنه البدر في ليلة التمام فيه وكماله. اللهم صل على محمد وكانت إلا صلاة وإذا بولدي الحسن تذكر وقال السلام عليك يوم وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فاطمة قال لهم يشم الذكر فتقلب كان جد رسول الله فقلت نعم إن جدك هذا الكساء وعبر رسولنا هو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله فأعزم لي أن أدخل ما قد تحت الكساء. السلام ولباس صالح وزكاة زيت ولنا ونمل معه تحت الكساء ومكانت إلا ساعة وإذا الولد له سعيد فدخل قال السلام عليك يا محمد وعليك السلام يا ولد يا قرة عيني وسمرة فاطمة قال لي يا محمد يشم الذكر هذا جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا حسین 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 جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا غموں کو دور بھگانا حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا 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 حسین جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا غموں کو دور بھگانا حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں ہمیں یہ انہوں نے بتایا اے مسلمانوں ہمیں یہ انہوں نے بتایا اے مسلمانوں گرے ہو تو
حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں زمین کرب و بلا میں یہ ہو گیا ثابت، زمین کرب و بلا میں یہ ہو گیا ثابت، خدا کے دین کو بچانا، خدا کے دین کو بچانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہمیں یہ انہوں نے بتایا تھا اے مسلمانوں، ہمیں یہ انہوں نے بتایا تھا اے مسلمانوں، گرے ہوئوں کو اٹھانا، گرے ہوئوں کو اٹھانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں وہ غاصبی ہو شرابی ہو یا منافق ہو، غاصبی ہو شرابی ہو یا منافق ہو، ہر ایک لئی کا ٹھکانا، ہر ایک لئی کا ٹھکانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے
مٹانا حسین جانتے ہیں. وہ غاصبی ہو شرابی ہو یا منافق ہو، غاصبی ہو شرابی ہو یا منافق ہو، ہر ایک لئی کا ٹھکانا، ہر ایک لئی کا ٹھکانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. وہ حر ہو یا ہو کے راہب جہان میں لوگو، وہ حر ہو یا ہو کے راہب جہان میں لوگو، سوئے نصیب جگانا، سوئے نصیب جگانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. وہ رویا ہو کے راہب جہان میں لوگو، وہ رویا ہو کے راہب جہان میں لوگو، سوئے نصیب جگانا، سوئے نصیب جگانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہمیں یہ حر نے بتایا تھا اے مسلمانوں، ہمیں یہ حر نے بتایا تھا اے مسلمانوں، گرے ہوئوں کو اٹھانا، گرے ہوئوں کو اٹھانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. غموں کو دور بھگانا، غموں کو دور بھگانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. ہر ایک مرض مٹانا حسین جانتے ہیں. زمین
ہو گیا ثابت زمین کرب و بلا میں، یہ ہو گیا ثابت خدا کے دین کو بچانا، خدا کے دین کو بچانا حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں ہر ایک مرض مٹانا، حسین جانتے ہیں پہلے قبلہ کو پڑھا کمین میں نہ پڑھا دیں وہ کہہ رہا آپ پڑھو محمد وآل محمد مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے 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 مشکل اے شام دا سفر اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
جڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہو یارے حاجدوں دا چپ چپ سجاد رہدا پوچھے حال کوئی روکے شام دائے لیدا جڑے ظلم ویکھے عابد جڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویرن تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویرن تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اسگر دا گردہ ویرن میری لہد وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئیے مشکل
سجاد لئیے مشکل اکبر میرا قاتل اکبر میرا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل دونائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی ہے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا سر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل رونائے خون قیدی نہیں بس کوئی پرانی اے شام کھا گئی ہے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا سر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر محمد وآل محمد ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے کبھی کہتے تھے کہ عباس دلاور آؤ اے میرے شیر ترائی سے عبور کر آؤ ہم گرفتار مصیبت ہیں برادر آؤ اٹھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آؤ اٹھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آؤ ابن زہرا سے برابر کا پسر چھوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا زینب اس وقت در خیمہ سے یہ چلائی صدقے اس بے کسی مظلومی کے اماں جائی کس طرح لاش جمع بیٹے کے اٹھے بھائی کہہ دو تم اے شہ مظلوم یہ بہنا آئی سینے سے گیسوں والے کو لگاؤں گی میں گود میں گود کے پالے کو اٹھاؤں
سر لاش کو پھینکی اٹھانے کو تو حاضر ہے پیدر دی صدا روح محمد نے کہلا پہ جگر اپنے ہم شکل کو لے جائیں گے ہم کاندھے پر ہم اسی واسطے ہیں ابروں سے باہر نکلے کہہ دو اے لال کے زینب نہ کھلے سر نکلے کہہ دو اے لال کے زینب نہ کھلے سر نکلے سن کے یہ شاہ نے کاندھے سے اٹھایا لاشا دل کی مانند نکلے جیسے لگایا لاشا دی صدا بیویوں کو ٹھہروں میں لایا لاشا گل ہوا بانوں کے فرزند کہایا لاشا گل ہوا بانوں کے فرزند کہایا لاشا پیٹتی سینہ و سر زینب مستر دوڑی ماں جگر تھام کے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑے ماں جگر تھام کے ہاتھوں سے کھلے سر دوڑے ہم شکل پیغمبر نے محمد وعلى محمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی آواز بلند سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے یہی مردے بھی زندہ کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے تو کہتا ہے سمجھتا ہوں علی کو تو کہتا ہے سمجھتا ہوں علی کو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے علی تخلیق کرتے آ رہے ہیں علی تخلیق کرتے جا رہے ہیں خدا تو بس ارادہ کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے پڑھو قرآن تو لگتا ہے خالق پڑھو قرآن تو لگتا ہے خالق بیان جے بلاغا کر رہا ہے یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے نہیں جڑنی نہیں دیوار کعبہ
سجدہ کر رہا ہے، وہی مردے بھی زندہ کر رہا ہے، یہ جو سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے۔ میری کمر اکبر توڑ گیا کہ میں لاش جوان اٹھا، میری کمر اکبر توڑ گیا کہ میں لاش جوان اٹھا، سادات دے چھوٹے بالانوں دیوے شبیر صداواں، میری کمر اکبر توڑ گیا کہ میں لاش جوان اٹھاواں، میں من خالق نوں سینہ نے دی تصویر لئی، یوسف کی سونا ہونا ہے، میں حسن دی کل جاگیر لئی، جاگیر نو میری لگ گئیاں صحرا دیاں گرم ہواواں، میری کمر نو اکبر توڑ گیا کہ میں لاش جوان اٹھاواں، ہر رات میں سونے اکبر دے سونے مکھڑے پل تک داساں، نانے دی نیند دی حالت دی برچھی نو جان کے توڑ گیا، میں کٹنے دی کوشش کی تھی، میرا بچڑا ہی دم توڑ گیا، مینو کیویں نہیں سہنے اکھیاں، چورے گئیاں ساریاں راواں، میری کمر نو اکبر توڑ گیا کہ میں لاش جوان اٹھاواں، سادات دے چھوٹے بالانوں دیوے شبیر صداواں، میری کمر نو اکبر توڑ گیا
وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على جسم سے زائل ہو جایا کرے، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. معصوم کہتے ہیں پہلے صدقہ دو، پھر ہم سے مانگو، پھر دعا مانگو. دوسرا مولا فرماتے ہیں ہمیشہ جب بھی دعا مانگو تو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو. مولا سے پوچھا مولا سب سے بہترین وسیلہ کون ہے؟ اور سب سے بہترین وسیلہ ہم خود آل محمد ہیں. ہمارے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. صادق آل محمد نے فرمایا تھا نا ہم 14 کے 14 نجات کی کشتیاں ہیں، جس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے نجات پا جاؤ گے. مولا کا آخری جملہ کیا تھا؟ لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی وہ واحد کشتی ہے جو سب سے تیز چلتی، سب سے تیز چلنے والی کشتی میرے مولا حسین کی. صلوات پڑھے مولا کی شان. ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے وسیلے ہیں جن کے ذریعے اللہ ہماری مرادیں سنتا ہے. وسیلہ ہے، وہ سیڑھی ہے آل محمد کا گھرانہ. اب وسیلے علماء بیان کرتے ہیں ہر ایک سے جب مانگا جاتا ہے ہر ایک معصوم سے کوئی نہ کوئی ایک وسیلہ منسلک ہے. جیسے کہ امام حسین سے منسوب ہے کہ شب جمعہ علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا مانگا. کوئی ایسی دعا نہیں کہ جو قبول ہی نہ ہو، علی اکبر کا واسطہ. دوسری علماء بیان کرتے ہیں حسین کو ان کی 4 سال کی بچی کا واسطہ، کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو قبول نہ ہو. یہ وسیلے ہیں. پھر ایک وسیلہ تمام معصومین کہتے ہیں کہ تمام وسیلے رد ہو سکتے ہیں لیکن ایک واحد وسیلہ ہے، کوئی مانگ کے تو دیکھے جدہ زہرا کا واسطہ. کوئی ایک وسیلہ بھی رد ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک وسیلہ ہے جو رد نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک مثال دے کے واضح کرتا چلوں. 2 شخص تھے، ایک نیک، ایک بالکل شرابی چور، تمام گناہ کے کام کرتا تھا. دونوں نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم نے امام رضا کے حرم میں زیارت کے لیے جانا ہے، امام کی زیارت کرنی ہے. ایک نیک تھا اور دوسرا بد کے کام کرتا تھا، بدی کے. دونوں سفر پہ چل پڑے. راستے میں وہ جو برائی کرنے والا تھا بھائی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت پڑی ہوئی ہے. وہ نیک شخص جو تھا وہ امام رضا کے حرم کی طرف بڑھا، قریب ہی تھے مشہد سے. امام رضا کے حرم کی طرف بڑھا اور مولا کے آخر روزے پر زیارت کی، سب کچھ کر کر وہاں رہنے لگ گئے. اچھا اس نے بھائی کی لاش کو وہاں پر چھوڑ آیا تھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں، کوئی میری مدد کے لیے آئے تاکہ تدفین کا انتظام ہو، کفن دفن کا انتظام ہو. جب وہ وہاں پہنچا اسے کوئی نظر نہ آیا، بڑی آہو بکا کرنے لگا میرے بھائی کا لاشا ہے. ایسا ہوتا ہے بدی کے کرنے والے جو اپنے اعمال درست نہیں کرتے پھر ایسے آل محمد کرتے ہیں. آل محمد رحم دل بھی ہیں، معاف بھی کرنے والے ہیں لیکن سزا بھی تو ملتی ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا اتنے بڑے ہیں کہ یزید کو بھی معاف کر دیں. اکثر ایسے کہتے ہیں کہ یزید نے اتنا برا کیا امام کے ساتھ لیکن یزید کو بھی مولا معاف کرنا ہی. یا حسین کے ساتھ ہو جاؤ یا یزید کے ساتھ ہو جاؤ، یا حق کے ساتھ ہو جاؤ یا باطل کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں چیزیں ایک جگہ پر نہیں آ سکتی. پہلی کل کی مجلس جو میں نے پڑھی وہ اسی میں تھی کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یا حق کا ساتھ ہو یا باطل کا ساتھ ہو، یا حق کی طرف ہو جاؤ یا باطل کی طرف ہو جاؤ، یا حسینیت کا ساتھ ہو یا یزیدیت کا ساتھ ہو. خیر وہ بڑا، اسے کوئی نظر نہ آیا، واپس آ گیا اپنے بھائی کے لاشے پر. ابھی وہ اپنے بھائی کے لاشے پر سرانے ٹیک لگا کے سویا ہی تھا کہ خواب میں اسے اس کا بھائی آیا اور کیا کہتا ہے کہ تم میرے جب لاشے پر چھوڑ کر چلے گئے نا، تم میرے لاشے کو جب چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے، وہ اپنا بھائی اپنے بھائی کو خواب میں بتا رہا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کے کام کیے تھے، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ تم مجھے میرا لاشا حرم امام رضا میں لے کر جا رہے ہو. جیسے ہی میں مرا تو میرا جو وہ تابوت تھا وہ جس پہ میں لیٹا ہوا تھا وہ آگ کا ہو گیا اور مجھ پہ تعزیانے برسنے لگے. فرشتوں نے مجھے تعزیہ، چونکہ برائی کے کام کرتا تھا،
فرشتوں نے مجھ پر تازیانے مارنا شروع کیے، میرا جو تابوت تھا وہ آگ کا ہو گیا۔ جیسے ہی میں حرم امام رضا میں داخل ہوا مجھ پر وہ عذاب ٹل گیا۔ جیسے ہی میں حرم امام رضا میں، جیسے ہی میرا لاشا، جیسے ہی میرا وہ جنازہ داخل ہوا، میرا فوراً وہ جو عذاب تھا وہ ٹل گیا۔ جیسے ہی سامنے زری تھی، وہ خواب اپنے بھائی کو بتا رہا ہے کہ میں نے آ کر دیکھا کہ جیسے ہی میں زری کے قریب داخل ہوا اس کمرے میں جہاں پہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی زری ہے، مولا سب کو اپنے زیارت کرائے، سب کو اپنے روزے پر بلائے، مولا کو دیکھا کہ سامنے زری ہے۔ جیسے ہی میرا جنازہ اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ 8ویں بادشاہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، کرسی پہ ٹیک لگائے میرا 8واں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ جیسے جیسے اندر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، تو لوگ سلام کرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں۔ مولا ان کو سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، وعلیکم السلام، تو پر بھی سلام تھی۔ میرا لاشا جیسے ہی اندر داخل ہوا میں نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ مولا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وہی کے کام کرتا تھا، مولا تو نہیں پسند، مولا نے میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ یہ طواف ابھی ہو رہا ہے، اس کا عذاب ٹلا ہوا ہے جب تک وہ حرم امام رضا میں۔ اچھا اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی میت کا طواف کرایا جاتا ہے نا امام کے حرم کے، امام کی زری کے، تو پھر ایک دروازہ آنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا دروازہ ہوتا ہے میت کو طواف کرا کے دوسری طرف سے لے جائے گا۔ اور سب کو اپنے روزے پر بلائیں، جا کر دیکھیے گا، ایک طرف سے میت داخل ہوتی ہے طواف کرا کے، دوسری طرف سے وہ باہر لے کر جاتے ہیں۔ ابھی تیسرا چکر مکمل ہی ہونے لگا تھا کہ باہر میت جانے لگی تھی، وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، مولا میں نے آپ کو سلام کیا، مولا میں نے آپ کو سلام کیا، مولا مجھے سلامتی دے، میرا یہ عذاب ٹل جائے، مولا میرے لیے دعا کرے۔ مولا جواب نہیں دے رہے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگا اس نے ایک آواز دی، مولا آپ کو آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ مجھے سلام کا جواب دے، مولا آپ کو میری آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ میرے سلام کا جواب دے دے۔ مولا اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دادی کا جیسے ہی نام آیا مولا نے مسند چھوڑ اپنی نشست پہ فوراً کھڑے ہوئے، اب تو نے مجھے میری دادی میری جدہ زہرا کا واسطہ دیا، جا تیرا عذاب ٹل گیا، جا تیرا عذاب ٹل گیا۔ یہ ہے آل محمد کے در کے فضائل، یہ ہے آل محمد کے در کے فیوز و برکات، کہ اگر وہ واسطہ دے ان کی جدہ زہرا کا تو آل محمد غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں، مشکلوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ آپ کے لوں گا، جناب علی اکبر پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ شب جمعہ واسطہ دو علی اکبر کا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا حسین سے، بتائیے آپ کو علی اکبر سے زیادہ پیار ہے یا مولا عباس سے؟ امام حسین مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عباس زیادہ محبوب ہیں، علی اکبر زیادہ پیارے ہیں۔ دونوں میں فرق نہیں کیے، دونوں سے مجھے بڑا پیار ہے، میں دونوں سے ہی شفقت کرتا ہوں۔ علی اکبر بچپن ہی سے 9 سال کی عمر سے میرا مولا حافظ قرآن تھے۔ جب بھی کوئی اسلامی مسئلہ، کوئی دین پہ معاملہ آتا تھا، کوئی بحث کرنے کے لیے یہودی آتے تھے تو امام حسین جناب علی اکبر کو بھیجتے، جاؤ علی اکبر مناظرہ کرو، اور مناظرہ جیت کر آتا تھا میرا مولا۔ ایک یہودی تھا، اس کی بچی کی بہت حالت خراب تھی، بیمار تھی، بڑی اس نے دعائیں مانگی، یا اللہ میری بچی کو صحیح کر دے، ظاہر واسطہ دیتے ہیں اپنے نبی کا جن کو مانتے۔ رات خواب میں دیکھا ایک بڑے خوبصورت ایک شخصیت آئے ہیں، بڑا نور ہے۔ اس شخص نے خواب میں پوچھا کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا آپ الیاس ہیں؟ 3-4 نبیوں کے نام کے بعد کہا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ بتائیے آپ خود کون ہیں؟ کہا میں محمد مصطفیٰ، تیری بیٹی کو بشارت دینے آئے ہوں، صبح اٹھے گا تیری بیٹی بالکل صحیح و سالم ہو۔ جیسے ہی صبح اٹھا، اچھا رسول خواب میں بتا گئے کہ جب تو صبح اٹھے گا تیری بیٹی صحیح و سالم ہوگی، بس ایک کام کرنا، مدینے چلے جانا، وہاں میرا نواسا حسین ہے۔ جیسے صبح اٹھا بیٹی بالکل صحیح سلامت، بیمار تھی، بالکل صحیح سلامت، اس نے فوراً مدینے کا رخ کیا۔ جیسے ہی مدینے آیا تو دیکھا کہ مسند پہ امام حسین بیٹھے ہیں، دائیں جانب جناب علی اکبر کھڑے ہیں۔ وہ جیسے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، ہاں یہ تو وہی شخص ہے جو میرے خواب میں آیا تھا، یہ وہی شخص ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں وہ میرے نانا تھے، یہ ہم شکل پیغمبر،
یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ جب جناب علی اکبر بازار سے گزرتے تھے تو تمام بازار رک جاتا دیکھنے کے لیے علی اکبر، اتنا حسن تھا علی اکبر کے وجود میں۔ لوگ پوچھتے تھے کون ہے یہ؟ امام حسین کہتے تھے جب بھی کوئی پوچھے نا کہ کون ہے میرا بیٹا تو بتانا اکبر نہیں کہنا ہم شکل پیغمبر ہے، وہ بہو محمد مصطفیٰ، حسن کا بہتر ہے۔ علی اکبر کی شادی جلدی نہیں کی میرے مولا حسین نے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ علی اکبر کو وہ کام کرنے ہیں کہ جو نبیوں کے کام تھے۔ ہم شکل مصطفیٰ تھے نا، اللہ نے جہاد کا حکم نازل کر دیا، جہاد واجب ہے، لیکن رسول نے کبھی تلوار اور قلم ہاتھ میں نہیں لیا، کیونکہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمتیں بانٹتا ہے۔ تو جہاد تو واجب کر دیا، لیکن جہاد جنگ لڑنے کے لیے رسول خود میدان میں نہیں اترے۔ اب علی اکبر کو کربلا کے بیابان میں لڑنے کی اجازت مل گئی، کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی چاہتا تھا کہ علی اکبر جب لڑیں گے تو دراصل وہ علی اکبر کی جنگ نہیں ہوگی، وہ دراصل محمد مصطفیٰ کی جنگ ہوگی، محمد مصطفیٰ کی جنگ ہوگی، کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ لڑ رہا ہے۔ اور امام حسین بھی بڑے غور سے علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ زندگی میں تو دیکھا نہیں کہ نانا کیسے لڑتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نانا کا ہم شکل کیسے لڑ رہا ہے۔ اب آ کر دیکھتے ہیں، یہ عقاب پر میرے مولا بیٹھ کر تھے، اور عقاب کا شجرہ رسول اللہ کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ سلجنا بھی تھا، عقاب، یہ دو گھوڑے آئے تھے رسول کی خدمت میں، اور عقاب رسول کی خدمت میں آیا تو آگا کہتا ہے میں نے اپنے پشت پر کسی غیر معصوم کو بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بھی غیر معصوم نہیں بیٹھا۔ اور عقاب کہتا ہے میرا شجرہ جناب ابراہیم کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے، مجھ پر میری پشت پر آج تک جو بھی بیٹھا ہے وہ معصوم ہے، غیر معصوم نہیں بیٹھا۔ مولا کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخری بس روایت پیش کر کے مسائل کا رخ کرتا ہوں۔ مولا کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام، ساتھ علی اکبر بھی ہیں، جناب عباس، پورا قافلہ ہے۔ امام حسین چل پڑے کربلا کی طرف، راستے میں تھے، کچھ دیر اس طرح ہوتا تھا کہ تلوار کے جو دستہ ہے اس پہ انسان سر رکھ کے، جب بھی کوئی ہجرت کرتا تھا، کوئی سفر کرتا تھا تو تلوار کے دستے پہ اپنا سر رکھ کے کچھ دیر سستا لیا کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے۔ امام حسین تلوار کے دستے پہ اپنا سر رکھا، کچھ دیر سستا رہے تھے، بنوکی میں تھے، جیسے آرام کر لیا۔ اتنے میں امام حسین کی آنکھ کھل گئی، منزل زبالہ کا یہ واقعہ ہے۔ امام حسین کی چونک کے آنکھ کھلی، جناب علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا حسین، کہا علی اکبر میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ ہم جیسے جیسے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں نا تو ایک شخص ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کے تعاقب میں ہے۔ جناب علی اکبر نے امام حسین کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ڈرنا کیسا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ پھر ڈر کیسا؟ ہمارا تو شہادت ورثہ ہے، شہادت ہماری میراث ہے، جو کچھ ہے شہادت کی وجہ، یار محمد سے جڑا گھرانہ، اسی شہادت کے لیے 72 کے لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے۔ جناب حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی ہور کا لاشا اٹھایا، بس ایک ہی لاشا تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا تو وہ جوان کا لاشا، لیکن بڑا مظلوم ہے حسین ہے۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں رونے اور رلانے والوں میں قرار فرمائے۔ یہ وہ واحد لاشا ہے کہ جب خیموں میں آیا ہے نا بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ اللہ اکبر، علی اکبر بار بار آ رہے ہیں، بابا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے، بابا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حسین اجازت نہیں دے رہے۔ بس بھائی علی اکبر ایک مرتبہ آ گئے، اب بابا اب تو کوئی نہیں رہا، بابا مجھے آپ پہ قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں علی اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا، جب جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو باپ کے
بیٹا بیٹا میں تجھے جنگ کی اجازت تو دے دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کہا بابا کیا شرط ہے؟ بیٹا جب تو گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو بار بار مجھے مڑ کر دیکھتے رہنا. اللہ اکبر، بار بار مجھے مڑ کر دیکھتے رہنا بیٹا. جناب علی اکبر جانے لگے، حسین نے روک دیا. اکبر جاؤ پہلے سجاد سے اجازت لو، زینب سے اجازت لو اور ماں ام لیلا سے اجازت لو. اللہ اکبر. اکبر سجاد کے خیمے میں آئے. جیسے مولا سجاد کے خیمے میں آئے پاؤں سے بوسہ لینا شروع کیا، پیشانی تک پہنچے. جناب سجاد عالم وشی میں تھے. کہا بھیا علی اکبر کون سے مصائب آن پڑے جو آپ میرا اتنا بوسہ لے رہے ہیں؟ کہا علی اکبر نے سجاد بھیا ہمارے بابا بڑے مظلوم ہے، ہمارے بابا بڑے تنہا رہ گئے. اے بھیا میں آپ سے جنگ کی اجازت لینے آیا ہوں. سجاد سے اجازت لے لی. زینب کے خیمے میں آیا میرا مولا. کہا پھوپھی اماں جنگ کی اجازت دیجیے. زینب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. کہا میں نے بیٹا تجھے بڑا پردوں میں پالا ہے، میں نے تجھے پردوں میں پالا ہے، میں تجھے باہر نہیں لے کر جاتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تجھے نظر نہ لگ جائے میں تجھے باہر نہیں لے کر جاتی تھی. اجرکم اللہ. ایک واقعہ یہاں پر بیان کرتا چلوں. جب حلب کے شہر میں تمام شہداء کے سر پہنچ گئے نا تو ایک یہودی خاتون تھی. یہ روایت میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. یہاں پر یہودی خاتون تھی، بار بار علی اکبر کے سر کو دیکھتی جا رہی ہے. اب ماں کی تو حسرت ہوتی ہے نا میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. اب جناب لیلا کو کون سمجھائے؟ بیٹا تو مارا گیا ہے. بار بار وہ یہودی عورت دیکھ رہی ہے یہ کون ہے؟ ماں لیلا نے کہہ دیا تو کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو بس یہ دیکھ رہی ہوں اور اپنے خدا سے ایک دعا مانگ رہی ہوں. کہا کیسی دعا؟ کہا میں دعا یہ مانگ رہی ہوں اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. اس کے جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. بس بھائی علی اکبر زینب کے خیمے سے نکلے. آخری اجازت لینی تھی ماں لیلا کے خیمے سے. ماں لیلا سے ماں لیلا کے خیمے میں آیا. جیسے میرا مولا ماں نے اگر کہا اماں مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. اب جناب لیلا منع تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جہاد واجب ہے. جناب ام لیلا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا بیٹا میں آپ کو جنگ کی اجازت دے دیتی ہوں لیکن اکبر ایک بات یاد رکھنا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی. بیٹا آپ کی مرضی ہے. اب علی اکبر نے کچھ نہیں کہا، بس جاتے ہوئے ایک جملہ کہا اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے کہہ دیا میرا حسین تو مارا گیا تھا تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا تھا، ماں میری اماں کو کیا جواب دیں گی آپ؟ جناب لیلا نے فوراً آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. علی اکبر آپ نے مجھے بڑا اچھا سبق دیا ہے. آپ کے بابا زیادہ عزیز ہیں، آپ کے بابا کا مرتبہ زیادہ ہے. بس بھائی علی اکبر باہر آنے لگے. ایک دفعہ خیام کا پردہ اٹھا پھر نیچے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر نیچے گرتا ہے. ایک راوی نے حسین سے پوچھا حسین یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے پھر گرتا کیوں ہے؟ حسین نے بتایا. روتے ہوئے میرے مولا فرماتے ہیں نام لے کے بتایا اے راوی میرا علی اکبر جب باہر آنا چاہتا ہے تو پردہ اٹھاتا ہے. جیسے ہی پردہ اٹھتا ہے کبھی بہن لپٹ جاتی ہے کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے علی اکبر مت جائیے علی اکبر مت جائیے. بس بھائی جہاد واجب ہے. میرا مولا علی اکبر عقاب پہ سوار ہو میدان جنگ کی طرف جانا شروع ہو. حسین پیچھے دوڑ رہے ہیں، علی اکبر آگے جا رہے ہیں، حسین پیچھے دوڑ رہے ہیں. جیسے ہی علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی حسین کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی. علی اکبر نے دیکھا سامنے کالے برقعے میں ایک بی بی کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے علی اکبر پیچھے دیکھ تیری محبت میں میرا حسین کربلا کی خاک پہ منہ کے بل گر گیا. اللہ اجرکم اللہ میرا حسین خاک کربلا پہ گر گیا. بس بھائی علی اکبر نے جنگ شروع کی. 3 پہلوان آ گئے. علی اکبر نے سب کو پچھاڑ دیا. اسی اسنا میں ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا. بس بھائی علی اکبر سے
کربلا، جس نے کہا بابا میری میت پر نہ آئیے گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، بوڑھا باپ جوان کی لاش اٹھائے، بس بھائی علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام، حسین کربلا کی طرف، کربلا کا بیابان کی طرف دوڑے، اللہ نے آنکھوں پر نور چھینا، آواز دی علی اکبر کہاں ہو، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بس بھائی حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، حسین نے گلے سے لگایا، حسین نے اللہ اکبر، حسین نے جیسے ہی گلے سے لگایا، علی اکبر نے فوراً آگ کی صدا دی، حسین نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، کہا بابا سینے میں برچھی ماری ہے، پھل توڑ دیا ہے، اجرکم اللہ، سینے میں بڑی تکلیف ہے، بس بھائی حسین نے پھل میں ہاتھ ڈالا، ایک طرف برچھی کو کھینچنا شروع کیا، نجف کی طرف رک کر کے کہتے ہیں بابا میری مدد کیجئے، بڑا سخت امتحان ہے، بس بھئی جوان لال کی میت اٹھا کر حسین خیمے میں لے کر آئے، کہا فضا لیلا کو بلا، علی اکبر کا لاشا آ گیا، جیسے ہی فضا خیمے میں گئی، دیکھتی ہے لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی، کبھی اس طرف گرتی ہے، فضا نے کہا لیلا آتی کیوں نہیں، لیلا کہتی ہے فضا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وَيَعْلَمُ الَّذِينَ قَتَلُوا الْقَتْلِيَّةَ قَدْرُونَ، اللہ عالم کی نوازوں میں رحمت نازل فرما، اللہ عالم حق محمد و آل محمد کو ہمیشہ قبولیت فرما، اور یہاں مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مجلس کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار عالم کے حق سہرا وقتها وقتها آخری جنت پر ضمانت رحمت میں تعجیل فرما، مائے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم کے حق سہرا وعبینا وعدنا وبنینا، پروردگار عالم تمام جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار مہیا فرما، پروردگار عالم جو بے رزق عطا فرما، بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا فرما، پروردگار عالم کے حق محمد و آل محمد، کے حق سید الساجدین و کے حق جناب سغرا سلام اللہ علیہ، جو اپنے گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، پروردگار عالم کے حق محمد و آل محمد عالمی وبا کرونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ بخیر فرما، پروردگار عالم کے حق محمد و آل محمد ہمیں ہمارے امام کے سامنے خوشنود فرما، امام کو ہم سے خوشنود فرما، پروردگار عالم روز قیامت محشر میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر نوں کدی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار
हसदा जावी ते अकबर नू कभी रो रो के हसदा जावी ते अकबर नू कभी रो रो के हवा गिरदी होई हबशीर नू मिल जा छेती आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी है बीमार वीरन की वे तेरे को लावा मैं बीमार वीरन की मैं तेरे को लावा बात कर बंदी मदीने तो दुश्वार बड़ी आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी ऐसी विछड़ी ना मिल फेर अकबर नू कदी आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी आए वीरान घरां विच होवे बीमार खड़ी आए वीरान घरां विच तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभामी 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 तू वतन ते वापस आवी या बैन कोल बुलावी सुगरानो भुल ना जावी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभावी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभावी मैनू कह नहीं सकदी मेरे बिन न होवे शादी मेरे बिन न होवे शादी मैं आख दिता कुबरानू अकबर दी जंज ते मेरे हिस्से दे फुल बरसामी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभावी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभावी रब खैर करे दसवीं दी शब मुकदी नहीं अकबर शब मुकदी नहीं अकबर मेरा जी करता है रो रो के कुरान में पढ़ दी जावा बड़ी औखी रात नामी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा वीर निभावी तेरा रब राखा वीर ना बर्बादा
اسلامی یا بین نقول غلامی سغرا